الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا شد له ولا حد له ولا كفو له ولا كفيل له أزلي أبدي أحدي صمدي سرمدي نوري لا زوال له لا ولد له ولا والد له ولا مولود له ولا زوجة له ولا عترة له ولا يخرج منه شيء ولا دخيل له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب عيوننا وطبيب صدورنا وطبيب أرواحنا وطبيب أجسادنا وطبيب أقوالنا وطبيب أصواتنا وطبيب أفهامنا وطبيب إيماننا ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا وبشيرنا
ونذيرنا ووكيلنا ووسيلتنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته وأحبائه وأولياء أمته وأمته أجمعين. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كلامه المجيد والفرقان الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وحدہ لا شریک کے لائق ہے، جس نے نبی کے غلاموں کو خواہ وہ زمین پر چلتے پھرتے ہوں مردہ کہا، نبی کے دشمنوں کو مردہ کہا، اور جو نبی کی راہ میں نبی کے نام پر نبی کے اشارے پر اپنی جان بھی قربان کر گئے ان کو زمین کے اندر پہنچنے کے بعد بھی زندہ کہا۔ یہ غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ یہ اتار سکتا ہوں؟ بڑی مہربانی آپ کی۔ اللہ اکبر۔ خدائے ذوالجلال کو اختیار ہے، جس کو چاہے حیات دے دے اور جس کو چاہے موت دے دے، اس لیے کہ وہ موت و حیات کا خالق بھی ہے، موت و حیات کا مالک بھی ہے۔ کس طرح بھی بچھا دیں اور ساتھ اس کے برابر میں ذرا توجہ فرمائیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے
خلق الموت والحیات. ذرا بلند آواز سے کہا کریں سبحان اللہ. مسلمان جب قرآن سنتا ہے تو اس کو قرآن سن کر قلبی خوشی ہوتی ہے، دلی خوشی ہوتی ہے، اوپر اوپر سے نہیں. جیسے کسی کی شادی میں جائیں پیٹ میں درد ہو رہا ہو تو اس کو کہنا پڑتا ہے میں آپ کی شادی میں آ کر بڑا خوش ہوں. اندر سے چاہے تکلیف ہی ہو کہ جلدی جان چھوٹے اور گھر جا کے آرام کروں، ڈاکٹر سے دوائی لوں. اور ایک ہوتا ہے دل سے خوش ہونا. اس لیے جو ایماندار ہیں وہ قرآن سن کر دل سے خوش ہوتے ہیں. اور آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ جب قرآن سنیں دل سے خوش ہوا کریں. اور جو شخص دل سے خوش ہوتا ہے مسلمان کی شان یہ ہے کہ جب اس کو قلبی خوشی میسر آتی ہے اس کی زبان پر یہ بے ساختہ جاری ہو جاتا ہے سبحان اللہ. پھر مل کے کہو. تو جب بھی آپ قرآن سنیں خوش ہو کر بلند آواز سے کہا کریں سبحان اللہ. سنیے قرآن کریم. دشمن تانے دیتے ہیں نہیں کہ یہ لوگ تو شعر ہی پڑھتے ہیں، انہیں قرآن نہیں آتا. میں انہیں کہا کرتا ہوں آؤ ایک طرف تم بیٹھ جاؤ ایک طرف ہم بیٹھ جاتے ہیں، تم اپنی باتیں قرآن سے کرو ہم اپنی باتیں قرآن سے کرتے ہیں. تم اپنا عقیدہ قرآن سے ثابت کر دو ہم اپنا عقیدہ قرآن سے ثابت کر دیں گے. جس کا عقیدہ قرآن سے ثابت ہو گیا وہ سچا. خلق الموت والحیات. اللہ موت کا بھی خالق ہے حیات کا بھی خالق ہے. تو جیسے وہ موت کا خالق ہے حیات کا خالق ہے اسی طرح وہ موت کا مالک بھی ہے حیات کا مالک بھی ہے. موت کا بھی مالک ہے حیات کا بھی. مل کے کہو حیات کا بھی. اور مالک کو اختیار ہوتا ہے جسے چاہے جب چاہے اپنی ملکیت عطا کر دے. مالک کو اختیار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ مالک کو اختیار ہوتا ہے جب چاہے جس کو چاہے جتنا چاہے دے دے. جتنا چاہے. دنیا کا مالک جب کسی کو دے دیتا ہے تو پھر لینے کا اختیار نہیں ہوتا، لیکن رب ذوالجلال کو یہ بھی اختیار ہے وہ جب چاہتا ہے جتنی چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے جو چاہتا ہے دے دیتا ہے اور پھر جب چاہتا ہے چھین بھی لیتا ہے. یہ رب ذوالجلال کا کمال ہے. اللہ اللہ اللہ. لہذا جب وہ موت کا مالک ہے حیات کا مالک ہے جسے چاہتا ہے موت دیتا ہے جسے چاہتا ہے بولو نا جسے چاہتا ہے حیات دیتا ہے. جس کو وہ موت دے اس کو کوئی حیات نہیں دے سکتا اور جس کو وہ حیات دے اس کو کوئی موت. یا یوں سمجھیے بھئی یہ ایکو بند کر دیں جس کے ساتھ یہ آواز کانپتی ہے نا یہ نہیں چلنا چاہیے. نہیں جس کے ساتھ یہ آواز کانپتی ہے یہ نہیں چلنا چاہیے. آواز سٹریٹ رہنی چاہیے سیدھی. یہ آوازیں تو ڈراموں میں چلتی ہیں ہم کو ڈرامہ تو نہیں نہ کر رہے ہیں. سٹریٹ آواز جتنی بھی اونچی کر سکتے ہیں کر دیں اور اس کو وہ ایکو سسٹم بند کر دیں. تو حاضرین عرض یہ کر رہا تھا اللہ تعالی جس کو مردہ کہہ دے اس کو کوئی زندہ بولو بولو کوئی خواہ وہ چلتا ہو پھرتا ہو کھاتا ہو بولو بولو کھاتا ہو چاہے کھلاتا نہ ہو کھلاتا نہ. جیسے یہ لوگ 11ویں کھا لیتے ہیں کھلاتے نہیں ہیں.
کھا لیتے ہیں؟ جب دیکھیں نا زردہ پکا ہوا ہے، مربع پڑا ہوا ہے، بادام کی گریاں نظر آ رہی ہیں اور ہے بھی گرم گرم، لاٹیں نکل رہی ہیں، کہے نا حضرت جی یہ زردہ ہے 11ویں کا، وہ اندر رکھ دو یوں بھائی وہ اندر رکھ دو، حضرت جی کھا لیتے ہیں دے بھی دیا کرو، نہیں بھائی ہمارے نزدیک تو جائز ہی نہیں، کھانے کے لیے جائز، دینے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ 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 خدا ذوالجلال ہدایت عطا فرمائے۔ حاضرین کرام، رب ذوالجلال جس کو مردہ کہہ دے اس کو کوئی زندہ، بھئی یہ تو مسئلہ گڑبڑ ہے، اس سائٹ پہ لے آئیں آپ لائٹ، اب اپنی ویڈیو سیٹ کرنے کے لیے میرا ویڈیو نہ خراب کریں، میں نے بھی کچھ کرنا ہے نا، آپ نے بھی کچھ فن دکھانا ہے، میں نے بھی کچھ دکھانا ہے، میرے اور لوگوں کے درمیان آپ کی لائٹ جو ہے نا وہ میری آنکھوں کو جو آ رہی ہے، اس سائٹ پہ لے آئیں آپ پلیز، ہاں یوں، اللہ اکبر۔ پھر سنیے، خلق الموت والحیات، شروع سے لے کر آخر تک ایک سی آواز آنی چاہیے، مل کے کہو سبحان اللہ۔ وہ موت و حیات کا خالق جب کسی کو مردہ کہہ دیتا ہے تو اس کو کوئی زندہ نہیں کہہ سکتا، جس کو وہ زندہ کہہ دیتا ہے اس کو کوئی مردہ، اللہ اللہ، خدا کا دل چاہے، خدا چاہے تو چلتے پھرتے کو کہہ دے مردہ ہے، کیا کہتے ہیں؟ تو اس کو مردہ کہنا پڑے گا، اس کو مردہ، ہاں وہ چلتا ہو، پھرتا ہو، کھاتا ہو، پیتا ہو، باتیں کرتا ہو، لیکن خدا کہتا ہے یہ مردہ ہے تو تمہیں بھی مردہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرماتے، کیا فرماتے؟ قرآن سناتے، بولو قرآن سناتے، لیکن مشرکین، منافقین، یہودی، عیسائی سچ جانتے ہوئے بھی تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے۔ حضور علیہ السلام کو فکر لاحق ہوئی کہ میں ان کو بڑے سائنٹیفک طریقے سے اسلام سناتا بھی ہوں، بتاتا بھی ہوں، قرآن سناتا بھی ہوں، ان کو سمجھاتا بھی ہوں، پھر یہ مانتے کیوں نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، محبوب یہ چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، کھاتے پیتے نظر آتے ہیں، دیکھتے ہیں، سب کچھ باتیں کرتے ہیں بڑی بنا بنا کر، لیکن چونکہ آپ کی بات مانتے نہیں، اس لیے میں کہتا ہوں یہ سب مردہ ہیں، سارے کے سارے، اور ان کے ایمان نہ لانے سے آپ فکر نہ کیا کیجئے، میں نے ان کو سنانے کے لیے آپ کو نہیں بھیجا، نہیں مانتے تو جہنم میں جائیں نہ مانے۔ اب جب رب ذوالجلال نے نبی کے دشمنوں کو، منافقوں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، کافروں کو، ان کو، یہ بھی تو سارے ایک ہی ہیں نا بھئی، کٹھے کھاتے ہیں، کٹھے پیتے ہیں، تو پھر ہم نوالا، ہم پیالہ، ان کا اور ان کا پیالہ ایک، ان کا اور ان کا نوالا ایک، دیتے وہ ہیں، کھاتے یہ، میری بات نہیں آپ سمجھے، دیتے وہ ہیں، کھاتے یہ ہیں، چیختے وہ ہیں، روتے یہ ہیں۔ اللہ نے جب ان کو فرما دیا مردہ ہیں تو ہمیں مردہ کہنا پڑے گا۔
مردہ مولانا کیسی آپ باتیں کرتے ہیں، وہ چلتے ہیں پھرتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں، کبھی مردے بھی کھاتے پیتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں یہ بھی ایک قسم کے مردے ہیں جو کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں چلتے بھی ہیں بولتے بھی ہیں، لیکن پھر مردے کے۔ لیکن اگر کوئی نبی کا غلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہوئے، نبی کی محبت دل میں رکھتے ہوئے، نبی کے نام پر نکلے اعلاء کلمت الحق کرتا ہوا قتل ہو جائے، خدا اعلان کرتا ہے او دنیا والوں تم نے دیکھا اس کا سر تن سے جدا ہو گیا، حرکت بند ہو گئی، تم نے ان کا لباس اتار دیا، کفن پہنا دیا، جنازہ پڑھا دیا، چار پائے پہ لگا لیا، قبر کھودی، قبر میں بٹھا دیا، قبر میں لٹا دیا، اس پر مٹی ڈال دی، دفن کر دیا، قبر بن گئی، تم سمجھتے ہو کہ شاید یہ مر گیا ہے، لیکن میں خدا ہو کر اعلان کرتا ہوں تم میں سے کوئی بھی اس کو مردہ نہ کہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راہ میں قتل ہو جاتا ہے اس کو مردہ نہ کہنا، اس کو مردہ۔ کمال ہے، ہمیں تو بریلویوں کی سمجھ نہیں آتی، منو مٹی کے نیچے چلے گئے ہیں ابھی بھی وہ زندہ ہے۔ کیوں بھائی کہتے ہیں نا، بولو بولو کہتے ہیں نا۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ منو مٹی کے نیچے بھی زندہ رکھ سکتا ہے، بولو رکھ سکتا۔ اگر یقین نہیں ہے تو جا کے دیکھ لو، اگر یقین نہیں ہے تو جا کے دیکھ لو، اور اگر جانا بھی پسند نہیں ہے تو اپنے بابا قارون سے پوچھ لو۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ قارون سے، قارون سمجھتے ہو؟ قارون وہ بھی ان کا ایک بڑا ہے، اس نے موسیٰ علیہ السلام کی غلامی کا انکار کیا، موسیٰ علیہ السلام کے ارشاد کو ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ نے اشارہ کیا، زمین پھٹ گئی، کہنے لگا موسیٰ میں سمجھتا ہوں تو میرے خزانوں کو لینا چاہتا ہے، اشارہ کیا، خزانے سر پر آ گئے، فرمایا مانتا یا نہیں مانتا؟ کہنے لگا نہیں مانتا۔ آپ نے اشارہ کیا، زمین پھٹ گئی، ممائے خزانوں کے غرق ہو گیا۔ ابھی تک وہاں زندہ ہے، ابھی تک وہ خدا ہے نا، قادر ہے نا، خدا اس بات پر قادر ہے، زندہ رکھ سکتا ہے نا، مٹی کے نیچے زندہ رکھ سکتا ہے نا۔ ملا قارون کی زندگی کا قائل ہے، نبی پاک کی زندگی کا قائل نہیں ہے۔ قارون کو کہتا ہے کہ وہ زندہ ہے، لیکن کہتا ہے مٹی کے نیچے زندہ۔ ظالم اپنے اپنے دل کی بات ہے، کسی کو قارون پسند ہے، کسی کو محمد مصطفیٰ پسند ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، مردہ نہ کہو، نہ یا اللہ مردہ کہے نہ، ہے تو صحیح، کہنے سے منع کیا گیا ہے، کہتے نہیں، لیکن ہے تو صحیح نا، زندہ تو نہیں ہے۔ فرمایا بل احیاء، ارے وہ صرف یہ نہیں کہ مردہ نہیں بلکہ وہ زندہ ہے، بلکہ وہ
زندہ ہیں نہ یا اللہ یہ کیسی زندگی ہے. سر تن سے جدا ہو گیا، جسم کے ٹکڑے ہو گئے، عباس کے بازو کٹ گئے. حضرت عباس کے بازو کٹ گئے، گردن سر کو تن سے جدا کر دیا گیا، اس کے باوجود زندہ ہے. فرمایا ہاں پھر بھی زندہ ہے نہ یا اللہ یہ کیسی زندگی ہے. فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. ارے ملا یہ وہ زندگی ہے جو تیری کھوپڑی میں نہیں آ سکتی، تو اس کو سمجھ. شان ہے شہداء کی. اللہ 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 اللہ. پھر یا اللہ مردہ کہتے نہیں، کہنے سے منع فرما دیا. زندہ کہتے ہیں، تو نے فرمایا ہے کہتے ہیں، لیکن ذہن میں تو رکھ سکتے ہیں نا، اپنے ذہن میں تو یہ بات رکھ سکتے ہیں نا کہ یہ مر گئے. کہتے نہیں، کہتے ہم زندہ ہی ہیں، لیکن ذہن میں تو رکھ سکتے ہیں نا مر گئے ہیں. اللہ نے فرمایا خبردار، اگر میرے ہو تو ذہن میں تصور بھی نہ لانا. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں ان کو مردہ گمان بھی نہ کرنا، ان کو مردہ گمان بھی نہ کرنا. تمہارے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ وہ مردہ ہے. بل احیاء، تمہارے ذہنوں میں بھی یہی بات ہونی چاہیے کہ وہ زندہ ہے. نہ یا اللہ اب تو ہر چیز پہ پابندی لگ گئی ہے، قول پہ بھی پابندی کہ مردہ کہہ بھی نہیں سکتے، بلکہ کہنے کا حکم ہے کہ زندہ کہو. پھر تصور تھا تو اس پہ بھی پابندی کہ مردہ تصور بھی نہیں کر سکتے. ذہن میں بھی زندہ ہی کا تصور کرو، زبان پہ بھی زندہ ہی کا لفظ لاؤ. لیکن یا اللہ ایک بات تو بتا دے، زندہ تو کھاتے پیتے ہیں، ان کو قبروں میں کون کھلاتا پلاتا ہے؟ فرمایا عند ربہم یرزقون. ارے تم بھی زندہ ہو، تم خود کھاتے ہو، خود پیتے ہو، وہ ایسے زندہ ہیں ان کو رب کھلاتا ہے، رب پلاتا ہے. ماں کو جب بچے سے پیار آتا ہے وہ اس کو پاس بٹھا لیتی ہے، سر پہ ہاتھ پھیرتی ہے، اس کی پیشانی چومتی ہے، بڑے لاڈ لڑاتی ہے، پھر کہتی ہے بیٹا میرے ہاتھ سے کھانا کھا، میں تجھے آج اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاؤں. پڑھنے گیا ہوا تھا نا، 2 سال بعد آیا ہے، امتحان پاس کر کے آیا ہے، فرسٹ ڈویژن تو نے لی ہے، میں تجھے بچہ اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاؤں. ماں شفقت میں آتی ہے تو جوان بچے کو بھی اپنے ہاتھ سے برکیاں دیتی ہے تاکہ پتہ چل جائے مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے. خدا فرماتا ہے ارے میرے محبوب کے غلام، میں نے تمہیں دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا تھا، تو نے تن من دھن ہی نہیں بلکہ جان بھی میری راستے میں قربان کر دی. مجھے تجھ سے اتنا پیار ہے، میں تجھے خود کھلاتا ہوں، خود پلاتا ہوں. عند ربہم یرزقون. اللہ اللہ اللہ. یزید نے، ابن زیاد نے، شمرلعین نے سمجھا کہ شاید ہم نے امام حسین کو قتل کر دیا، مار دیا. کیا کہا؟ ہم نے حسین کو مار دیا، ختم کر دیا. امام حسین کی روح بولی ارے ظالمو، مجھے تم کیا ختم کر سکتے ہو؟ مجھے تو حیات ابدی مل گئی ہے، ختم تو تم ہو گئے ہو، ختم تو تم ہو.
ختم تو تم ہو گئے ہو، مجھے تو ایسی حیات ملی ہے کہ قیامت تک آنے والے مسلمان جولیاں پھیلا پھیلا کر رب سے دعا مانگیں گے، یا اللہ جو حسین کو دیا ہے اس کے صدقے ہمیں بھی دے دے۔ کبھی کوئی کہتا ہے یا اللہ جو یزید کو دیا ہے مجھے بھی دے دے، کیوں بھائی؟ یہ بڑے بڑے پھرتے ہیں یزیدی، ہم تو نہیں یزید کا ماننے والے، امیر المومنین سیدنا یزید لعنت اللہ علیہ ہے، اس پر بھی لعنت جو اس کا باپ، جو اس کا بابا، اس پر بھی لعنت، اور جو اس کے پلڑے میں ہے اس سارے پلڑے پر۔ سنیوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والوں، ہمیں فخر ہے کہ ہم امام کے ماننے والے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ جہاں تو نے امام حسین کو جگہ دی ہے ہمیں بھی وہاں دے دے۔ سارے سنی کہو آمین۔ جس کو امام حسین کے ساتھ محبت ہے وہ یہی کہے آمین۔ یا اللہ جو مقام، جو جگہ، جو تو نے جزا امام حسین کو دی ہے ہمارے نصیب میں بھی کر دے۔ ان کو کہو یزیدیو، تم بھی کہا کرو یا اللہ جہاں یزید کو پھینکا ہمیں بھی پھینک دے۔ کہتے ہیں، بولو بولو، کہتے ہیں کیوں؟ پتہ ہے کہ جہاں وہ ہے وہاں کام نہیں بنے گا۔ ہمیں پتہ ہے کہ امام حسین تو جنت میں تاج سرداری پہنے ہوئے بیٹھے۔ اللہ اللہ اللہ۔ حاضرین کرام، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام عالی مقام شہید تو کربلا میں ہوئے، شہید تو 61 ہجری میں ہوئے، 61 ہجری میں ہوئے، لیکن ابھی آپ کی عمر چند سال تھی۔ کیا؟ بولو بولو، کیا؟ چند سال تھی۔ میرے نبی پاک نے پہلے ہی فرما دیا اس میرے بیٹے کو میری امت شہید کر دے گی، پہلے فرما دیا۔ صرف یہی نہیں، قتل کرنے والے کا، شہید کرنے والے کا نقشہ بتایا، نقشہ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں ابلغ کتا میری آل کے خون میں منہ رنگ رہا ہے۔ ابلغ، بولو بولو، ابلغ۔ معلوم ہوا جو امام حسین کے دشمن ہیں نبی نے ان کو کتا کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ ابلغ کتا، ابلغ بہت ہے ان میں۔ ابلغ کتا میری آل کے خون میں منہ رنگ رہا ہے۔ امام حسین کے چھاتی پہ چڑھ کے جب بیٹھا شمر، فرمایا ذرا گریبان تو کھول۔ کہتا ہے کیوں، کیا بات ہے؟ میرے سینے کا زور دیکھنا ہے؟ فرمانے لگے نہیں، اپنے نبی کے منہ کا بول دیکھنا ہے۔ سینہ کھول کے دکھایا، آپ نے فرمایا صدق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی نے جو فرمایا تھا سچ فرمایا تھا۔ اس کے سینے پہ داغ تھے، دبے تھے۔ امام حسین نے فرمایا میرے آقا نے پہلے فرما دیا تھا ڈبا کتا میری یار کے خون میں منہ رنگ رہا۔ معلوم ہوا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہ صرف شہادت کا نبی پاک کو علم تھا بلکہ قاتلین کا بھی میرے محبوب کو پتا تھا۔ ورنہ کہتا ہے نبی کو تو پتہ ہی نہیں لگتا۔ آئیے ذرا میں ان سوالات کی طرف تھوڑی توجہ دوں تاکہ آنے والا یہ نہ کہیں ہمیں کچھ ملا نہیں ہے۔ ویسے میں ان پہ حیران ہوں کہ ویسے تو عقیدہ یہ رکھتے ہیں نبی کچھ نہیں دے سکتا، نبی سے سوال کرنا شرک ہے، لیکن مجھ سے سوال کرتے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں نبی سے سوال کرنا شرک ہے، نبی سے سوال نہیں کرنا چاہیے، اب تو طوال سے کر لیتے ہیں۔ مان جاؤ اگر عبد الطواب کے سائل بنے ہو تو نبی کے سائل بھی بن جاؤ۔ ہاں اللہ اللہ اللہ۔ ایک گزارش کروں، آئندہ جب بھی کبھی کسی مقرر کو، خطیب کو رکا لکھیں، کوئی سوال پوچھیں تو اس پہ تبصرہ نہ شروع کر دیا کریں۔
لمبا ہو جاتا ہے، بس جیسے پوائنٹ آف آرڈر ہوتا ہے نا، مختصر سا سوال لکھ کے بھیج دیں تبصرہ کرنے کے لیے ہم جو بیٹھے ہیں، ہاں اتنا لمبا رکا پھر پڑھا نہیں جاتا، ذرا مشکل ہوتی ہے۔ بہرحال میں کوشش کرتا ہوں زیادہ سے زیادہ الفاظ پڑھنے کی۔ علماء دیوبند خطیب الازہر قاسم نانوتوی و عطا اللہ بخاری کی روحانی اولاد اپنے پوسٹر کے ذریعے عوام اہل سنت کو دھوکہ دے کر مجلس تحفظ حقوق اہل سنت کے نام سے جلسے کرتا ہے اور انبیاء اور اولیاء شہداء کربلا کی شان میں گستاخی کرتا ہے، حضور کے نور کی واقعہ معراج کو بنیاد بناتا ہے اور قائد اہل سنت کا نام لے کر کہتا ہے نورانی کو قلعے کے ساتھ باندھ دیا گیا اور بشر لا مکان پر پہنچ گیا، لہذا نور سے بشر افضل ہے، اور کہتا ہے کہ مکھی نجس ہے، وہ مدینے اور مکے جا سکتی ہے مگر نورانی مکے اور مدینے نہیں جا سکتا۔ اچھا بات تو ہی نا، مکھی نجس ہے وہ مدینے جا سکتی ہے مکے بھی، پرانے آدمی ہیں یہ نجس چیزوں کو اپنے ساتھ ملانے کے نجس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بولو بولو، پلید، تو مکھی پلید ہے وہ آ جائے، وہ معلوم ہوا پلید چیزوں کے ساتھ ان کو بڑی محبت ہے، اللہ تمہیں مکھیاں کھلائے، محبت جو ہے۔ ارے یہ آج کی بات نہیں ہے، نجت کو ساتھ ملا لینا، نورانیوں کو دور کر دینا، یہ تمہاری پرانی عادت ہے، پرانی۔ دیکھو انہوں نے جشن 7 سالہ دیوبند منایا، تقریباً 700-800 مولوی پاکستان سے بھی گیا، انڈیا سے بھی اکٹھا ہوا، لیکن سب سے اوپر اندرا گاندھی کو بٹھا لیا۔ کس کو بٹھا لیا؟ ہم نے پوچھا یا اللہ یہ کیا ہے؟ یہ ساڑی والی یہ کیا ہے؟ پاک ہے؟ خدا عز و جلال نے فرمایا نہیں، یا اللہ اتنے مولویوں کے درمیان میں اکیلی بیٹھی ہے، پاک نہیں؟ اتنے مولویوں کے درمیان اکیلی ابھی بھی پاک نہیں ہوئی؟ فرمایا سمندر پاک کرتا ہے، دریا پاک کرتا ہے، چھپڑ کسی کو پاک یا اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا انما المشرکون نجس، مشرک پلید ہے، مشرک اسی آیت کے تحت اندرا گاندھی بھی بولو بولو پلید ہے، مگر دارالعلوم کے سٹیج کی زینت ہے۔ معلوم ہوا پلیدوں کو سینے سے لگانا تمہاری پرانی عادت ہے، پرانی عادت ہے۔ ارے ان کے بس کی بات نہیں، خدا کا قانون ہے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ فرمایا جتنی بھی خبیث عورتیں ہیں وہ ساری خبیثوں کے لیے رکھی ہے۔ قرآن آنا خود تو نہیں کہہ رہا، اپنے پاس سے کہتا ہوں تو میرا گریبان پکڑ لو، اور اگر قرآن سناتا ہوں تو دو ہی چیزیں ہیں، یا تو ایمان لے آؤ اور یہاں پھر ایک پیالے میں کٹورے میں پانی بھر کے ناک دبو کے وہیں مر جاؤ، بہتر ہے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ۔ نورانی مکہ نہیں جا سکتا، ویسے پابندی تو انہوں نے بہتوں پہ لگوائی ہے،
مجھ پہ بھی پابندی لگوائی. عبدالتواب رد کرتا ہے تمہارا پاکستان میں, کہتا ہے نجدی سارے بے ایمان ہیں, یہ تمہارے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتا, مت آنے دو. انہوں نے لکھ دیا عبدالتواب ممنوع. کمپیوٹر میں آ گیا میرا نام, عبدالتواب ممنوع, نہیں آ سکتا. میں ہر سال سرکار کو سلام کر کے آتا ہوں. نورانی نہیں جا سکتا. واہ, بڑا کمال کیا تم نے, اپنی اصلیت بتا دی. تاریخ اپنے آپ کو سنیو, تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. ایک وقت ایسا تھا نبی پاک 1400 صحابی لے کر حج کرنے جا رہے تھے. مشرکین مکہ نے کہا نورانی اندر نہیں جا سکتا. پابندی لگائی نا, کس پر؟ نبی پاک پر. بولو نبی, بولو نبی, مل کے کہو نبی. ارے مشرکوں نے کہا نبی پاک اندر نہیں جا سکتے, مکھی جا سکتی ہے کیونکہ وہ ان کی اپنی خالہ ہے, لیکن نبی پاک اندر نہیں جا سکتے. صحابی اندر نہیں جا سکتے, ابو بکر صدیق نہیں جا سکتے, عمر فاروق نہیں جا سکتے, عثمان ذوالنورین نہیں جا سکتے. ارے انہوں نے ذوالنورین کو روکا, انہوں نے تو صرف نورانی کو. علی المرتضیٰ نہیں جا سکتے. ارے 1400 صحابی بمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کر دیا, تو انہوں نے تو ان کو واپس کر دیا, تو انہوں نے تو صرف نورانی کو ہی کیا ہے. کوئی بڑی بات تو نہیں ہے. اپنی اصلیت بتا دی ہے کہ ہم نے اپنا طریقہ کبھی چھوڑا نہیں ہے, نہ ہمارے بڑوں نے چھوڑا تھا نہ ہم نے چھوڑا ہے. ہمارے بڑے نے تمہارے نبی کو منع کر دیا, ہم نے تم کو منع کر دیا. لیکن یادو حبیب کبریا واپس تو تشریف لے گئے, لیکن پھر کیا ہوا؟ رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب فکر نہ کر, انہوں نے واپس تو تمہیں کر دیا ہے, مگر ہم تمہیں یہ پیشن گوئی دیتے ہیں, مبارک دیتے ہیں. یا اللہ کس بات کی؟ فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. معلوم ہوا جب نبی کو روکا فتح کی مبارک مل گئی, اب نبی کے غلاموں کو روکا ہے, معلوم ہوتا ہے فتح کی مبارک ملنے والی ہے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ روک سکتے ہیں وہ حضور کے غلاموں کو روک لیں تو بڑی بات ہی نہیں ہے. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ آگے تبصرہ انہوں نے لکھا ہے, لہذا تبصرے سے ذرا پرہیز کرتا ہوں, تبصرہ میں کر رہا ہوں اسی پہ اکتفا کیجیے. یہ ایک دوسرا رکا ہے, ایک مسئلہ کی وضاحت چاہتا ہوں, امید ہے کہ آپ ضرور تسلی فرمائیں گے. معلوم ہوتا ہے فقیر کے جوابات سے تسلی ہو تو جاتی ہے, تسلی طلب کرتے ہیں. اہل سنت حضرات آپ اپنے آپ کو محب رسول سمجھتے ہیں اور بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں, جبکہ آپ کا عقیدہ مشرکانہ ہے. واہ واہ. آپ مزاروں پر جاتے ہیں یا رسول اللہ اور رسول کو حاضر موجود سمجھتے ہیں, اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیہ کہ یا رسول اللہ کہتے ہیں, جو قرآن و سنت اور صحابہ کے خلاف ہے. پھر آپ محب رسول اور عاشق رسول کیسے ہیں جو قرآن کے بھی خلاف, حدیث کے بھی خلاف, صحابہ کرام کے بھی خلاف, قرآن و حدیث اور اقوال معمول صحابہ سے اس کی وضاحت فرمائیں, ورنہ ملت کا تفرقہ ختم کریں. اللہ آپ سے خوش ہوگا. فقط ندیم احمد قاسمی. ماشاءاللہ, کیا پر رونق تحریر فرمائی ہے قاسمی صاحب نے. قاسمی صاحب ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے تسلی سے سنیے, تسلی سے. کیوں؟ اس لیے کہ بات جو آپ نے لکھی ہے وہ بڑی مزے کی لکھی ہے. دیکھیے میں ایک دفعہ پھر پڑھتا ہوں.
یعنی آپ اہل سنت حضرات اپنے آپ کو محب رسول سمجھتے ہیں اور بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، جبکہ آپ کا عقیدہ مشرکانہ ہے، عقیدہ مشرکانہ ہے۔ وہ پہلا مشرکانہ عقیدہ بتاتا ہے وہ یہ کہ آپ مزاروں پر جاتے ہیں، آپ لہذا آپ مشرک ہیں۔ یہی ہے نا کہنے کا مقصد، یہی ہے نا کہ چونکہ آپ مزاروں پر جاتے ہیں لہذا آپ مشرک ہیں۔ شرک کس کو کہتے ہیں؟ وہ کام جو اللہ کے لیے کرنا ہو کسی اور کے لیے کیا جائے۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، مفکر ماشاءاللہ تشریف فرما ہے، اہل علم سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں۔ شرک اس کو کہتے ہیں جو کام خدا کے لیے کرنا ہو وہ کسی اور کے لیے کیا جائے تو کیا ہوگا؟ سجدہ ہم کس کو کرتے ہیں بولو؟ اگر کسی اور کو کریں گے تو کیا ہوگا؟ عبادت ہم کس کی کرتے ہیں؟ اور کسی کی عبادت کریں گے تو کیا ہوگا؟ یہ کہتا ہے مزاروں پہ جاتے ہو شرک کرتے ہو، کیا تمہارے نزدیک اللہ کا مزار ہے؟ کیوں بھائی؟ تمہارا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے مزار پہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جاؤ، کسی اور کے مزار پہ نہ جاؤ؟ ارے نہیں، ملا خدا وہ ہے جو مزارات سے پاک ہے، هو الحی القیوم، خود زندہ ہے دوسروں کو قائم رکھتا ہے۔ مزار نبیوں ولیوں کے ہیں، نبیوں ولیوں کے ہیں۔ خدا کی قسم کبھی ہمیں نبی نے اجازت نہ دی ہوتی تو ہم نہ جاتے، حضور نے اجازت نہ دی ہوتی تو ہم، نبی پاک اگر خود نہ جاتے تو ہم بھی نہ جاتے ہیں۔ اور اگر مزاروں پر رسول اللہ بھی گئے ہوں، مزاروں پر حضرت ابو بکر بھی گئے ہوں، عمر فاروق بھی گئے ہوں، عثمان غنی بھی گئے ہوں، حیدر کرار بھی گئے ہوں، سارے صحابی مزاروں پر جاتے ہوں، تو پھر سنی جائے گا تو جو صحابہ کا حشر ہوگا وہی ہمارا ہوگا۔ سنو میرے محبوب کا فرمان ہے، فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور الآن زوروہا۔ میرے آقا نے فرمایا میں تجھے قبروں کی زیارت سے روکا کرتا تھا لیکن اب حکم کرتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، قبروں کی زیارت۔ فرمایا تم کو حکم کرتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کیا کرو۔ آقا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ شہدائے بدر کی قبروں پر میں بھی جا رہا ہوں۔ فرمایا شہدائے بدر کی قبروں پر میں بھی جا رہا ہوں، جا رہا۔ ارے ملا اگر تو جاہل ہے تو کسی اپنے بڑے سے پوچھ لے، اگر تمہارا بڑا بھی کوئی نہ بتائے تو میرے پاس آ جا، میں احادیث دکھاتا ہوں۔ ارے مدینہ طیبہ سے چلا کرتے تھے آقا اور میدان بدر میں شہدائے بدروں کی قبروں کی زیارت کے لیے جاتے تھے۔ نبی بھی جاتے تھے، سنی بھی جاتا، بولو بولو سنی بھی جاتا، نبی بھی جاتے تھے سنی بھی جاتا، ابو بکر صدیق کی باری آئی وہ بھی جاتے تھے سنی بھی جاتا، اس میں حضرت عمر فاروق کی باری آئی وہ بھی جاتے تھے سنی بھی جاتا، عثمان غنی بھی جاتے تھے سنی بھی جاتا۔ کیوں جاتا ہے سنی؟ اس لیے کہ آقا نے فرما دیا علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین، جو میں کروں وہ بھی کرو، جو خلفاء راشدین کریں وہ بھی کرو۔
میں بھی قبروں پہ جاتا ہوں، تم بھی جاؤ، خلفائے راشدین بھی جاتے ہیں، تم بھی جاؤ۔ حکم دے دیا الآن زوروہا، اجازت بھی دے دی، حکم بھی فرما دیا، خود بھی چلے گئے۔ اب تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ ارے کون سی شریعت کی تمہیں تلاش ہے اندرا گاندھی والی؟ تو وہ شریعت سنیوں کے پاس نہیں ہے، سنیوں کے پاس تو وہی ہے جو اللہ نے فرمایا، جو رسول اللہ نے فرمایا۔ ہاں خدا نے بھی قبروں پر جانے سے منع بلکہ بھیجا۔ آپ کہو کہ دیکھو جی یہ خدا پر الزام لگاتا ہے، خدا نے کب قبروں میں بھیجا؟ نہیں دوست، الزام نہیں ہے، خدا نے جو فرمایا ہے اسی کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب ان ظالموں کو کہہ دو اگر اپنے ظلم سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو تیرے قدموں میں آ جائیں۔ یہ نہیں فرمایا ان کو کہو مسجد حرام میں چلے جائیں، یہ نہیں فرمایا ان کو کہو مینا میں چلے جائیں یا مزدلفہ میں چلے جائیں، عرفات میں چلے جائیں، مدینے کی مسجد نبوی میں چلے جائیں، مسجد قباء میں چلے جائیں، قبلتین میں چلے جائیں، بڑی مساجد تھی، اقصی کی طرف بھی نہیں بھیجا۔ فرمایا محبوب جاؤ کا تیرے پاس آ جائیں، جہاں تم ہو وہاں آ جائیں۔ اگر آپ مسجد حرام میں ہیں تو وہاں آ جائیں، اگر مینا میں ہو تو وہاں آ جائیں، اگر آپ مزدلفہ میں ہو تو وہاں آ جائیں، اگر عرفات میں ہو تو وہاں آ جائیں، اگر مکے میں ہو تو وہاں آ جائیں، اگر مدینے میں ہو تو وہاں آ جائیں۔ حبیب اگر مسجد نبوی میں ہو، مسجد نبوی میں ہو وہاں آ جائیں، مسجد قباء شریف میں ہو وہاں آ جائیں، اگر مسجد قبلتین میں ہو وہاں آ جائیں۔ یا محبوب اگر آپ گنبد خضرا میں ہو تو وہاں آ جائیں۔ جاؤ نہ اللہ کو پتا نہیں تھا میں جاؤں کا فرما رہا ہوں اور میرے محبوب نے کل تو قبر میں چلے جانا ہے، لوگ کہیں گے خدا قبروں کی طرف دیکھتا ہے اور یہ شرک ہے میں نہ بھیجوں۔ خدا کو پتا نہیں تھا؟ پتا تھا، لیکن پھر بھی فرمایا جاؤں کا تاکہ ان کا شرک ٹوٹ جائے اور پتا چل جائے اگر معافی ملتی ہے تو در مصطفیٰ پہ ملتی ہے۔ یا اللہ ہمیں تیرے محبوب کے پاس جانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا فائدہ بتاؤں؟ جب تو میرے محبوب کے در پہ چلا جائے گا تو سب سے پہلا کام تیرا وہاں جانا اور دوسرا کام فاستغفر اللہ، میرے محبوب کے پاس کھڑے ہو کر اللہ سے معافی طلب کرنا، اللہ سے معافی طلب کرنا۔ اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ واستغفر لهم الرسول، جب تو میرے محبوب کے در پہ چلا جائے گا وہاں جا کر مجھ سے معافی مانگے گا، پھر میں اپنے محبوب کے چہرے کو دیکھوں گا، وہ گلے قدس کی پتیاں حرکت کرتی ہیں تو کیا کہتی ہیں؟ اگر ان گلے قدس کی پتیوں نے حرکت کرتے ہوئے یہ کہہ دیا یا اللہ میں بھی سفارش کرتا ہوں معاف کر دے، تو لوجد اللہ توابا رحیما، اللہ تعالیٰ توبہ بھی قبول فرمائے گا اور رحم بھی فرمائے گا۔ اگر میرے محبوب نے نہ کہا تو نہ توبہ قبول کروں گا نہ رحم کروں گا، توبہ بھی قبول
رحم بھی، بلکہ پتا ہے جس پر میں نے رحم نہ کرنا ہو، وَالنَّازِعَاتِ نَزْعًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، دو قسم کے فرشتے رکھے ہیں، ایک وہ ہے جو نرمی کے ساتھ جان نکالتے ہیں اور ایک وہ ہے جو سختی کے ساتھ جان نکالتے ہیں، اور ان پر میں وہ بھیجتا ہوں جو انہاری ہیں، سختی کے ساتھ جان نکالتے ہیں، ہاتھ ڈال لیتے ہیں، کھینچا تانی شروع ہو جاتی ہے، ملا پھر چیختا ہے، چلاتا ہے، کٹے کی طرح رینگتا ہے، کٹے کی طرح رینگتا ہے، پھر تکلیف ہوتی ہے تو چھت کی طرف کود کود کے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب جو تکلیف میں ہو کیوں نہیں پہلے میرے محبوب کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لیا؟ لیکن اس وقت سنائی نہیں ہوگی، سنائی اسی کی ہوتی ہے جس کی میرے محبوب سفارش فرما دیں۔ معلوم ہوا قبروں پہ جانا منع ہوتا تو خدا اپنے محبوب کی طرف نہ بھیجتا، قبروں کی طرف جانا منع ہوتا نبی پاک اجازت نہ دیتے، قبروں کی طرف جانا منع ہوتا سرکار دو عالم نہ جاتے، ارے قبروں کی طرف جانا منع ہوتا تو نبی پاک مدینے سے چل کر ابا مقام میں اپنی ماں کی قبر پہ سلام کرنے نہ جاتے۔ اللہ لیکن اگر نبی پاک چلے گئے، خدا نے بند نہیں کیا، صحابہ چلے گئے، خلفائے راشدین نے بند نہیں کیا، تابعین چلے گئے، صحابہ نے بند نہیں کیا، اگر صحابہ بند نہیں کرتے، ائمہ بند نہیں کرتے، تابعین بند نہیں کرتے، انبیاء بند نہیں کرتے، خدا بند نہیں کرتا تو 14ویں صدی کے ملا کے بند کرنے سے سنی بند نہیں ہو سکتا۔ مزاروں پر جانے کے بارے میں میرے خیال میں میرے دوست کی تسلی ہو گئی ہوگی۔ اب دوسرا جو تم نے ہمارا شرکیہ عقیدہ لکھا کہ یا رسول اللہ، بتاؤ کوئی اپنے باپ کو کہے ابا جی، دوسرا کہے مشرکہ، اپنے باپ کو کیوں بلاتا ہے؟ وہ کہے گا میاں میرا باپ ہے، میں نے تو بلانا ہی بلانا، تمہارا نہیں لگتا تو نہ بلا، ٹھیک ہے نا بھئی، میرا تو لگتا ہے میں تو ابا بھی کہوں گا، تمہارا نہیں لگتا تو نہ کہو۔ بھئی ہمارے تو رسول ہیں، ہم نے تو یا رسول اللہ کہنا ہی کہنا ہے، تمہارے نہیں لگتے تم نہ کہو، ہم کب تمہیں مجبور کرتے ہیں؟ لیکن شرک کا فتویٰ نہ لگاؤ، اس لیے کہ اگر یا رسول اللہ کہنا شرک ہوتا تو رب نہ کہتا، رب بولو بولو رب، اگر یا رسول اللہ کہنا شرک ہوتا تو صحابی نبی کے دربار میں کھڑے ہو کر نہ کہتا، اگر یا رسول اللہ کہنا شرک ہوتا تو امام زین العابدین دمشق کی جامع مسجد کے منبر پر کھڑے ہو کر نہ فرماتے، اگر یا رسول اللہ کہنا شرک ہوتا قرآن میں نہ آتا، قرآن میں شرک کی تعلیم نہیں دی گئی ہے۔ آؤ قرآن سنو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایوہ الرسول، پوچھو ملا سے یا ایوہ الرسول کا معنی کیا ہے؟ کہنا پڑے گا یا رسول اللہ۔ کیا معنی ہے؟ جو مانتا ہے مل کے بولے یا ایوہ رسول کا کیا معنی ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں 2 مقام پر فرماتا ہے یا ایوہ الرسول، پھر یہی نہیں بلکہ فرمایا یا ایوہ النبی، ارے یہی بھی نہیں بلکہ فرمایا یا ایوہ المزمل، یا ایوہ المدثر، یاسین،
ارے خدا قرآن میں پکارے یا ایھا الرسول، جس کا معنی ہے یا رسول اللہ۔ مولویوں کو چاہیے کہ فتویٰ دے دے کہ جب قرآن کے اس مقام پر پہنچا جائے تو کوئی امتی یا ایھا الرسول نہ پڑھے، اس آیت کو چھوڑ دے۔ کیوں؟ اس آیت کے پڑھنے سے انسان مشرک ہو جاتا ہے۔ میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ ان کو کسی نے پیسے دے دیے؟ اس کی تار کٹ جائے تو یہ بیکار ہو جاتا ہے، اگر انسان کی تار نبی سے کٹ جائے تو وہ بھی بیکار ہو جاتا ہے۔ دعا کرو نبی سے تار ہماری لگی رہے۔ اس کی تار کٹ بھی گئی تو گزارا ہو جائے گا، بولو بولو گزارا، لیکن اگر نبی سے تار کٹ گئی تو گزارا نہیں ہوگا۔ اللہ اللہ یا ایھا الرسول، خدا فرماتا ہے یا رسول اللہ۔ ملا بھی جب قرآن پڑھتا ہے اس کو بھی کہنا پڑتا ہے یا ایھا الرسول، کھڑا ہو کر ہاتھ باندھ کر قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھتا ہے یا ایھا الرسول، جس کے معنی ہے یا رسول اللہ۔ ملا قبلے کی طرف منہ کر کے ہاتھ باندھ کے نماز میں تو شرک کرتا ہے اور اسی پر سلام پھیرنے کے بعد پھر فتویٰ لگا دیتا ہے۔ اگر فتویٰ لگانا ہے تو وہاں شرک کیا نہ کر، اور اگر شرک نہیں، اگر وہ شرک نہیں ہے تو سلام پھیر کے فتویٰ لگایا نہ کر۔ یہی نہیں، نماز کے ابتدا میں قیام کی حالت میں بھی خدا اس سے یا رسول اللہ کہلواتا ہے، اور جب نماز ختم ہونے پہ آتی ہے اس کو کہتا ہے اب ادب سے دزانو ہو کے بیٹھ جا، اب سلام بھیج، السلام علیکہ ایھا النبی۔ نہیں جی، ایسے تو یا رسول اللہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو تم حاضر ناظر سمجھ کر کہتے ہو نا، یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے فکر نہ کر ملا، میں تیرا سارا شرک توڑ کے چھوڑوں گا، بیٹھ جا، دزانو ہو کے ادب سے قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھ جا، اور بیٹھ کر میرے محبوب کو حاضر ناظر اقرار کر کے سلام کر، کہ السلام علیکہ ایھا النبی، اے میرے قریب موجود نبی تجھ پر سلام ہو۔ جاؤ اپنے مفتیوں سے پوچھ لو، جب تک کوئی نمازی السلام علیکہ ایھا النبی نہ کہے اس کی نماز قبول نہیں ہو۔ نماز قبول، خدا بھی بڑا سخت ہے، کہتا ہے ملا تیری قبول تب کروں گا جب حاضر ناظر مان کر میرے محبوب کو سلام کرے۔ بیٹھ جا دل سے میرے دربار میں، بیٹھے گا نہیں؟ یا اللہ بیٹھتا ہوں۔ ساری ٹولی مل کے بیٹھ جاؤ، ساری کی ساری ٹولی، گنجے سروں والی ٹولی مل کے بیٹھ جاؤ قبلے کی طرف رخ کر گئے۔ یا اللہ بیٹھ گئے، فرمایا نماز قبول کروانی ہے؟ ہاں یا اللہ کرانی ہے۔ فرمایا کہو السلام علیکہ ایھا النبی، اے میرے قریب موجود نبی تجھ پر سلام ہو۔ ملا وہاں کہتا ہے اس کے دل میں کوئی نہیں وہاں گھس کے دیکھتا کہ دل میں کیا گزر رہی ہے، کہلانے والا کہلاتا ہے تو یہ کہتا ہے السلام مر گیا، وہاں اقرار کرتا ہے اور سلام پھیر کر کہتا ہے شرک ہے۔ نماز میں اقرار کرتا ہے، سلام کے بعد فتویٰ لگاتا ہے ملا اگر یہ گناہ ہے، شرک ہے، تو نماز میں 5 وقت شرک تو بھی کرتا ہے، تیرا فتویٰ تیرے اوپر چڑھ گیا ہے۔ اگر تو نماز میں ایسا شرک کر لیتا ہے، ہم جلسے میں کر لیتے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ نعرہ رسالت،
معلوم ہوا یا رسول اللہ کہنے کے بغیر چھٹکارا، بولو بولو، چھٹکارا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اللہ۔ تیسری بات کیا لکھی کہ اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتے ہو، ان کے نزدیک یہ بھی شرک ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اذان سے پہلے یا رسول، بعد کا نہیں لکھتے، پہلے بڑا شور مچایا تھا، بعد میں کہتے ہو، بعد میں کہتے ہو۔ سنیوں نے بعد کی بجائے پہلے بھی شروع کر دیا۔ اب بات کو چھوڑ گئے، کہتے نہیں پہلے کہتے، پہلے بھی چلو بعد کو کرتے رہے، پہلے نہ کہتے۔ پتا تھا نا حدیث ہمارا منہ توڑتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اذا اذن المؤذن فاذنوا ثم صلوا علی، جب مؤذن اذان دے تو ساتھ ساتھ تم بھی وہی کلمات پڑھا کرو، جب اذان ختم ہو جائے پھر مجھ پر درود پڑھا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان کے بعد درود پڑھنے کی تلقین کی۔ اب تو کہتا ہے تو پہلے پڑھتا ہے، مشرک ہے، خدا سے پوچھیں یا اللہ اذان سے پہلے ہم درود پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا میری طرف سے اجازت ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا۔ پوچھو صلو میں کسی وقت کی قید ہے؟ کسی زمانے کی قید ہے؟ کسی مکان کی قید ہے؟ کسی وقت کی قید ہے؟ صبح کی قید ہے؟ شام کی قید ہے؟ دن کی قید ہے؟ رات کی قید ہے؟ ارے مطلق یجری علی اطلاق ہی، صلو سے تمام وقتوں کی اجازت ہے۔ فرمایا صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، جب بھی درود میرے محبوب پر پڑھنا چاہو میں خدا ہو کر اجازت دیتا ہوں، صلو، درود پڑھ لیا کرو۔ لیکن فرمایا یا